اور اپنی گھر والیوں کو، بیویوں کو بھی جگاتے تھے پورے عشرے میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، اور خاص طور پر اس عشرے کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید نازل کیا، اور قرآن مجید میں 2 جگہ اس رات کا ذکر کیا۔ ایک سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اور یہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ لیلہ کا مطلب ہے رات، اور قدر کا مطلب، اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں کہ قدر کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 1، قدر کا مطلب ہے قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ، شرف، عظمت، کہ یہ رات بہت بڑی رات ہے، بہت قدر و منزلت والی رات ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دوسرا ترجمہ جو اس کا کیا گیا ہے قدر کا، وہ ہے تقدیر والی رات، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی تقدیر لکھتا ہے۔ لیلۃ القدر کا مطلب تقدیر والی رات۔ ایک ہے تقدیر عام، اللہ نے ساری انسانیت کی تقدیر لکھ دی ایک ہی مرتبہ۔ اور کب لکھی؟ فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ۔ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی تقدیر لکھ دی۔ یہ تقدیر عام ہے۔ پھر اس رات کیا ہوتا ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، تقدیر والی رات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس تقدیر کے اندر جو تبدیلی کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر انسان کے 1 سال کے معاملات اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ کون کتنا جیے گا، یہ اس سال زندہ رہے گا یا فوت ہو جائے گا، بیمار ہوگا، بیمار ہے تو صحت یاب ہوگا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ اس رات لکھتا ہے۔ انسانوں کا رزق، ان کی عمریں، عرف عام میں جسے کہتے ہیں پرانے کھاتے بند ہوتے ہیں، نئے کھاتے کھلتے ہیں، وہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات انجام دیتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ تقدیر، اس کو تقدیر حولی یا تقدیر سنوی کہتے ہیں، کہ 1 سال کی تقدیر اس ایک رات میں لکھی جاتی۔ تو یہ دوسرا مفہوم ہے لیلۃ القدر کا۔ پہلا مفہوم کیا ہے کہ یہ قدر و منزلت والی رات ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے کہ یہ تقدیر لکھنے، تقدیر کے تبدیل ہونے والی رات ہے۔ اور تیسرا مفہوم قدر کا یہ ہے کہ یہ تنگی والی رات ہے۔ قدر کا ایک مطلب تنگ بھی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کرتا ہے، ویقدر، اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو قدر کا ایک مطلب تنگ بھی ہے۔ تفسیر خازن کے اندر لکھا ہوا ہے
سمیت بذالکا لأن الارض تضیق بالملائکہ بہل ملائکہ. اس کو تنگی والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اتنی کثرت کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے. زمین فرشتوں کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے، اس لیے اس کو قدر والی رات بولتے ہیں، تنگی والی رات. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. وما ادراک، آپ کو کیا معلوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ لفظ ادا فرماتا ہے تو اگلی ہی آیت میں اللہ علم دے دیتا ہے. اے نبی آپ کو نہیں پتا کہ یہ چیز کیا ہے، لیکن اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دیتا ہے. جیسے یہاں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فوراً اللہ نے علم دے دیا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا. اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر. 1000 مہینے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. گویا ایک بندہ 83 سال 4 مہینے لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہے، اور دوسرا بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر لے. اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل. خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ، فرمایا یہ رات اتنی بڑی رات ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. تنزل کا مطلب پے در پہ نازل ہوتے ہیں، آئی جا رہے ہیں فرشتے. آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں فرشتے، مسلسل آ رہے ہیں. تنزل الملائکہ، اور صرف فرشتے نہیں، والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور فرشتوں کا جو سردار ہے جبریل امین، وہ خود اس رات زمین پر آتا ہے. جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے، سید الملائکہ. ان کا کام تھا نبیوں پر اللہ کی وحی لے کر آنا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کام ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین تھے، وہی مکمل ہوئی، جبرائیل کا زمین پر آنا بھی بند ہو گیا. لیکن اللہ نے اس مبارک رات کے تعلق سے جبرائیل کا سال میں 1 مرتبہ زمین پہ آنا مقدر کر دیا کہ اب جبرائیل وہی لے کر نہیں آئیں گے، کسی نبی پر نہیں آئیں گے، لیکن اس رات ضرور زمین پر آئیں. اس سے آپ اس رات کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل امین بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر. ہر معاملہ انسان کے متعلق، انسان کی صحت کے متعلق، اس کے رزق کے متعلق، اس کی عمر کے متعلق، ہر معاملہ. اس سال کون تخت پہ بیٹھے گا اللہ فیصلہ کرتا ہے، کون ذلیل و خوار ہو کر اترے گا اللہ فیصلہ کرتا ہے. انسانوں کے متعلق ہر قسم کا فیصلہ فرمایا اس رات ہوتا ہے. سلام ہی، یہ سلامتی والی رات ہے. لیلۃ السلامہ ہے، سلامتی والی برکت والی رات ہے، خیر والی رات ہے. کب تک؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، طلوع فجر نہیں ہوتی، فرمایا اس وقت تک یہ رات سلامتی والی ہے. گویا مغرب کی اذان سے اس رات کا آغاز ہوتا ہے اور فجر کی اذان پر اس رات کا اختتام ہوتا ہے. یہ پوری رات مغرب کی اذان سے لے کر پوری رات، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، 12 بجے، 2 بجے، 4 بجے، جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی، یہ پوری رات بڑی عظیم الشان رات ہے، مرتبے والی رات ہے. تو یہ ہے اس کی شان میں پوری سورت جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی. اب اس کے تعلق سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے بطور تفہیم کے عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رات شریعت نے متعین نہیں کی کہ یہ کب آئے گی، کون سی رات ہے. یہ شریعت نے اس کا کوئی عدد متعین نہیں کیا کہ یہ 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 27ویں. ہمارے ہاں عرف عام میں لوگوں نے 27 پہ ٹھپا لگایا ہوا.
तमाम मसालिक वाले 27 को इबादत करते हैं, 27 को मस्जिदें खुली होती हैं, 27 को दर्स हो रहे होते हैं, 27 को तकमील कुरान हो रही है, 27 को दुआएं हो रही हैं, सब कुछ 27 तारीख को। जबकि ऐसा कोई हुक्म शरीयत के अंदर नहीं है कि वो 27वीं रात होगी। वो 21वीं भी हो सकती है, वो 23वीं भी हो सकती है, 25वीं और 27वीं भी हो सकती है, और 29वीं भी हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इल्म को मख्फी रखा। हमें हुक्म क्या मिला? तहय्यरू, इल्तमिसू, तलाश करो, ढूंढो, इस रात को ढूंढो और तलाश करो। फी अशरिल अवाखिर मिनल वित्र फी रमजान, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। हमें हुक्म था तलाश करने का, और हम एक रात पे ठप्पा लगाकर बैठ गए कि ये रात तलाश करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह ताला बजरिया वही आपको मुत्तले कर देता था। हर साल आप सहाबा को बताते थे ये रात है, इस साल ये रात है, इस साल ये रात है, और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इल्म उठा लिया, इसका इल्म उठा लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में इबादत कर रहे थे, आप अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाते और गारे हिरा में जबले नूर में ऊपर चढ़ के अल्लाह की इबादत करते। जब पहली मर्तबा जिब्रील अमीन आपके पास आए, पहली वही नाजिल हुई और जिब्राइल ने कहा इक़रा, ए नबी पढ़ें। आपने कहा मा नबी क़ारिन, मुझे पढ़ना नहीं आता। जिब्राइल ने दोबारा कहा, 3 मर्तबा कहा। इसके बाद फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये 5 आयतें जो इब्तदाई नाजिल हुई, ये कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने तहकीक करके बताया है कि ये रमजान की 21वीं शब थी, जिसको अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान मजीद जो नाजिल किया लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। इसका आगाज लैलतुल क़द्र से हुआ, और वो लैलतुल क़द्र 21वीं रात थी जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दोबारा फिर मदीना तैयबा आने के बाद जब रोज़े फ़र्ज हुए, रमज़ान मुबारक का क़ियाम लोगों ने करना शुरू किया, तरावियाँ पढ़ना शुरू की, रोज़े रखने शुरू किए, तो 8 साल रमज़ान का महीना आता रहा। उसमें दोबारा 21वीं शब को अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल क़द्र अता की। सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का इत्तिकाफ किया, पहले रोजे से लेकर 10 रोजे तक। 10वें रोजे अल्लाह के नबी ने इत्तिकाफ खत्म कर दिया। फरमाया कि मैंने लैलतुल क़द्र को हासिल करने के लिए पहले अशरे का तवाफ किया, ये पहले अशरे में नहीं है। अगले साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे अशरे का, दरमियानी अशरे का इत्तिकाफ किया। जब दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हुआ, 20वां रोजा हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इस रात को तलाश करने के लिए दरमियानी अशरे का इत्तिकाफ किया, लेकिन ये रात मुझे इसमें नहीं मिली। लिहाजा अब ये कन्फर्म हो गया कि ये लैलतुल क़द्र सिर्फ आखिरी अशरे में है, लिहाजा अब इसको तलाश करो। वहां अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया कि जो इसको हासिल करना चाहता है, तलाश करना चाहता है, वो आखिरी अशरे में तलाश करे। और फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो याद है उसकी निशानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो दिखाया है कि जब ये लैलतुल क़द्र गुजरी तो अगले दिन मैं पानी और मिट्टी के अंदर सजदा कर रहा हूं। इतनी बात आपने इरशाद फरमाई और आप इत्तिकाफ में बैठ गए। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि उसी रात फिर बारिश हो गई। बारिश होगी, मस्जिद नबवी की छत कच्ची थी, खजूरों का छप्पर डला हुआ है, उसमें से पानी नीचे टपका, नीचे जमीन भी कच्ची। फजर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आलम में पढ़ाई। नमाज पढ़ा के आप फारिग हुए, सलाम फेर कर सहाबा की तरफ रुख किया। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मेरी आंखों ने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर और आपकी नाक पर कीचड़ लगा हुआ था। ये सही बुखारी की हदीस मुवत्ता इमाम मालिक में है और इसमें वजाहत है कि ये 21वीं शब थी। अल्लाह अकबर।
آج کی یہ پہلی شب، اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 21ویں شب قدر ہوتی تھی، لیلۃ القدر ہوتی تھی. اور آج کوئی دھیان نہیں، آپ دیکھ لیں، سوائے اہل الحدیث کے شاید ہی لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ کی ہو یا لیلۃ القدر کے حوالے سے آج کی رات عبادت کے لیے متعین کی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عدد بھی بتایا. سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا عبداللہ بن انیس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے والد انیس الجوہنی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں شہر سے، مدینہ شہر سے باہر گاؤں دیہات میں رہتا ہوں، میرا گھر دور ہے، دیہات میرا دور ہے، اب عبادت کے گھر سے میں رات کو دوبارہ مسجد نہیں آ سکتا، مدینہ نہیں آ سکتا، گاؤں چلا گیا تو چلا گیا، اب واپس آنا میرا مشکل ہے. فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ، اللہ کے نبی آپ مجھے ایک رات کے بارے میں بتا دیں، مجھے ایک رات کے بارے میں بتا دیں، انزل فیہا ھذا المسجد، تاکہ اس رات میں اس مسجد میں، مسجد نبوی کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کر سکوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا انزلھا ب23 لیلہ، اگر تم اس مسجد میں آ کر عبادت کرنا چاہتے ہو اور ایک رات میں کرنا چاہتے ہو تو پھر تم 23ویں شب آ کر عبادت کر لینا. کون سی شب؟ 23ویں شب. یہ 23ویں شب گویا اس سال اللہ کے نبی کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ اس سال لیلۃ القدر 23ویں شب کی ہے. اللہ کے نبی کے سامنے واضح تھا، متعین تھی، لہذا اس سال اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا کہ تم 23ویں شب کو آ کر عبادت کر لینا. کہاں؟ مسجد میں. یہاں ایک اور مسئلہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کا یہ ذوق اور شوق ہوتا تھا کہ تاک رات مسجد میں آ کر گزاریں. جو عبادت مسجد میں، جو مزہ عبادت کا مسجد میں ہے وہ گھر میں نہیں. مسجد، اگر مسجد جامع مسجد ہے جہاں لوگوں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں قیام اللیل ہو رہا ہے، تراویح پڑھائی جا رہی ہے، درس کا اہتمام ہے، اس مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے. اس سے بڑی مسجد ہو جہاں اچھا قاری ہو، بہترین تلاوت ہو، قیام اللیل کا اہتمام ہو، انسان وہاں جائے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا. اور پھر اگر مسجدوں کی مسجد نبوی ہو، کیا ہی کہنا. اور اس سے بڑھ کر اگر انسان حرم مکی کے اندر کھڑا ہو، بیت اللہ الحرام کے اندر کھڑا ہو، جہاں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، تو وہاں قیام اللیل کا مزہ ہی کچھ الگ. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ گھر میں عبادت کرنے کے بجائے مسجد میں آ کر عبادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے. تو سیدنا انیس الجوہنی نے اللہ کے نبی سے پوچھا میں مسجد میں آ کر کس رات عبادت کروں؟ آپ نے کہا 23ویں شب آ کر عبادت کر لینا. باقی ابی ابن کعب سے ایک قول مروی ہے کہ وہ رات 27ویں ہو سکتی ہے، یعنی ان کے زمانے میں 27ویں ہوئی ہوگی. تو گویا یہ رات گردش کرتی ہے، یہ رات گھومتی رہتی ہے. اللہ کے نبی کو پہلے اللہ بتا دیتا تھا کہ یہ 21ویں شب ہے، یہ 23ویں شب ہے، یہ 25ویں ہے، یا یہ 27ویں ہے یا 29ویں ہے. اور آخر میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی، اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی کہ یہ فلاں رات ہے، آپ جا کر اپنی امت کو بتا دیں. متعین کر دی، اللہ کی طرف سے متعین ہوگی. اللہ کے نبی شاداں و فرحاں اپنے گھر سے باہر نکلے کہ میں جا کر صحابہ کو بتاؤں کہ وہ رات جو 1 مہینے سے افضل ہے وہ فلاں رات ہے. مسجد میں پہنچے، فتلاھا رجلان، 2 صحابی آپس میں لڑ رہے تھے. لڑنے کا مطلب نہیں کہ ایک دوسرے کو گھونسے اور مکے مار رہے تھے یا گتم گتا ہو رہے تھے، نہیں، لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں آپس میں کوئی بات چیت ہو رہی تھی اور آواز بلند ہو رہی تھی. یہ صحابہ کی لڑائی ایسی ہوتی تھی. یہ تاریخ میں بتایا گیا نا، داڑیاں پکڑ لیتے تھے، گریبان پکڑ لیتے تھے، یہ سب جھوٹ. صحابہ کی لڑائی باتوں کی حد تک ہوتی تھی. اگر کوئی معاملہ ہوتا تھا وہ ایک بات چیت کرتا، دوسرا بولتا، اس طرح آوازیں بلند ہوتی تھی. ہمیشہ یہی ذکر ہے، کبھی کسی صحابی نے دوسرے صحابی کے گریبان کو نہیں پکڑا، داڑھی کو نہیں پکڑا. تو یہ معاملہ چل رہا تھا. اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، ان کی بات سنی، ان کا معاملہ رفع دفع کروایا، بات چیت ان کی حل کروائی، صلح ہو گئی. جب صلح ہوئی تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تو آیا تھا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے وہ رات متعین کر دی ہے، لیکن تمہارے اس لڑائی جھگڑے کے اندر اور تمہاری صلح صفائی کے اندر میں اتنا مشغول ہوا کہ اللہ نے وہ علم مجھ سے محو کر دیا.
وہ علم مجھ سے اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی اب کیا کریں؟ فَلْتَمِسُوهَا، جاؤ اب اس رات کو تلاش کرو، اس کو تلاش کرو۔ اللہ کی حکمت دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات متعین نہیں کی، اللہ چاہتا ہے کہ ہم بار بار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوں۔ اللہ کو قیام اللیل پسند ہے، انسان کا اپنے سامنے آنا، کھڑے ہونا، عبادت کرنا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، نبی پوری رات تو نہیں، آپ تھوڑی رات تو میرے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا رات کا قیام انسان کو سدھار دیتا ہے، انسان کو سیدھا اور سچا اور کھڑا انسان بنا دیتا ہے۔ رات کا قیام انسان کے نفس کو مارتا ہے، رات کا قیام انسان کو سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے، جھوٹ کی نفرت دلا دیتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، اس لیے رات کا قیام اللہ کو پسند ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، فرمایا اہل ایمان راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ سے استغفار اور بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، نرم گرم بستر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کو مومن کی یہ ادا بڑی پسند ہے، بڑا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے اس شخص پر جو رات کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، بیوی نہیں اٹھتی اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کو بڑا رحم آتا اور پیار آتا ہے جو رات کو اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے کہ بہت سو لیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ شوہر نہیں اٹھتا، وہ پانی کے چھینٹے مار کے شوہر کو بیدار کرتی۔ تو گویا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، رات کا قیام کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ یہ 21ویں کو بھی آئے، 23ویں کو میرے سامنے کھڑا ہو، 25 کو بھی آ جائے، 27 کو بھی آ جائے، 29 کو بھی آ جائے۔ اللہ کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، لیکن اللہ بار بار تمہیں بلا رہا ہے، بار بار بلا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ رات تاک ہو یا جفت ہو، اللہ کے نبی پورا عشرہ جاگ کر گزارتے تھے، پورا عشرہ، 21ویں بھی، 22ویں بھی، 23ویں بھی، 24ویں بھی، 29 تک، اور اگر 30ویں رات ہوتی تو 30ویں رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جاگ کر اور بیداری کے عالم میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گزارتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رات متعین نہیں ہے، دھوکے میں مت آئیں، کسی ایک رات عبادت کر کے بقیہ راتوں سے غافل نہ ہو، کیا معلوم یہ آج کی رات ہو۔ علامتیں بتائی گئی ہیں، تلاش کریں، کچھ علامتیں رات کی ہیں، کچھ اگلے دن کی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ چاند نکلے گا اور چاند ایسے لگے گا جیسے تھال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 20 کے بعد چاند دیر سے نکلتا ہے، بہت دیر سے نکلتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ 25 کے بعد 26 تاریخ اور اس کے بعد 27، 28، 29 کو تو بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ اب چاند زیادہ نکلے گا، آپ کو 21، 23، 25 میں نظر آئے گا، چاند نکلے گا، فرمایا ایسے لگے گا جیسے تھال ہے، کیونکہ چاند بالکل کٹا ہوا ہوگا، ایسے جیسے تھال پڑا ہو۔ آپ دور سے اس کی تصویر بنائیں تو پورے تھال کی تصویر نہیں آئے گی، تھال کا ابتدائی حصہ نظر آئے گا آپ کو، اس طرح بالکل چاند نظر آئے گا جیسے تھال۔ اور فرمایا رات ایسی ہوگی معتدل ہوگی، نہ رات کے اندر بہت زیادہ سردی ہوگی، نہ رات کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوگی، معتدل رات، پیاری رات ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ رات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بیان فرمائی، اور فرمایا جب صبح کو اس رات کا سورج طلوع ہوگا تو سورج ٹکیا ہوگا، بالکل کوئی شعاع نہیں ہوگی، حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے گا اور اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی، بالکل گول ٹکیا تھال کی طرح۔ یہ کچھ علامتیں۔ باقی جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اس رات سارے درخت سجدے میں گر جاتے ہیں، اس رات سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اس رات کتے نہیں بھونکتے، اس رات گدھوں کی آواز نہیں آتی، یہ ساری لوگوں کی باتیں ہیں، ایسی کوئی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی۔ بس ہمیں ان علامتوں سے قطع نظر ہر تاک رات لیلۃ القدر سمجھ کے گزارنی چاہیے۔ کرنا کیا ہے؟ اب آ جائیں کہ اس رات کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو اس رات کرنے کا ہے وہ ہے قیام اللیل۔
اس لیے کہ فضیلت اسی چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح بخاری کی حدیث، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو لیلۃ القدر کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، من یقم لیلۃ القدر وهو یوافقها، جو لیلۃ القدر کا قیام کرے اس حالت میں کہ لیلۃ القدر اسے مل جائے اور وہ قیام کر رہا ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس قیام کی بدولت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو گویا اصل اس کا جو ہدف ہے، کرنے کا کام ہے، وہ قیام ہے. قیام اللیل میں ایک تو تراویح ہے جو آپ نے یہاں پڑھی، یہ بھی قیام اللیل ہے. اس کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں جا کر یا واپس مسجد میں آ کر جتنا چاہے قیام اللیل کر سکتے ہیں، قیام اللیل کر سکتے ہیں، کوئی اس کی تعداد متعین نہیں ہے. ہاں سنت جب سمجھ کر آپ پڑھیں گے کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھ رہا ہوں، تو وہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ہے. باقی نفلی نماز جتنی چاہے اس رات میں جتنی چاہے پڑھ لیں، نفل کی کوئی قید نہیں. البتہ جب آپ نے تراویح کے ساتھ وتر پڑھ لیا ہے اور رات کو قیام اللیل دوبارہ کریں گے تو پھر دوبارہ وتر نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وتر پڑھنے سے منع فرمایا، 2 مرتبہ وتر پڑھنے سے منع کیا. اگر آپ نے تراویح کے ساتھ وتر پڑھ لیا ہے کوئی بات نہیں، قیام اللیل کریں، منع نہیں ہے. وتر کے بعد نماز پڑھنا منع نہیں ہے، جتنا چاہے آپ قیام اللیل کر لیں. اور اگر تراویح پڑھ لی ہے وتر چھوڑ دیں، آپ وتر کو رکھیں قیام اللیل کے ساتھ. تراویح پڑھ لی گھر چلے جائیں، واپس مسجد میں آئیں یا گھر میں قیام اللیل کریں اور بالکل آخر کے اندر وتر پڑھ لیں. تو ایک قیام اللیل کرنا ہے، جتنا زیادہ چلنے پھرنے کے بجائے، گپے ہانکنے کے بجائے، خیموں میں وقت برباد کرنے کے بجائے بس کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن قیام کریں جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس رات کا خاصہ وہ قیام اللیل. نمبر 2 جو اس رات ہم نے کرنا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ رات پا لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ رات جو گزر رہی ہے یہ لیلۃ القدر ہے، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے، تقدیر لکھنے والی رات ہے، فرشتوں کی وجہ سے زمین تنگ پڑ جانے والی رات ہے، سال کی سب سے بڑی رات، اور کوئی رات نہیں، نہ شب معراج، نہ شب برات، نہ شب جمعہ، نہ شب عیدین، کوئی شب نہیں ہے، ایک ہی رات ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو قرآن سے ثابت ہے کہ یہی رات عظمت والی ہے. باقی سب راتوں کی فضیلت لوگوں نے بنائی ہوئی. اللہ کے نبی یہ بڑی رات مجھے مل جائے، مجھے پتہ ہے کہ یہ رات ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے کہا کہ اللہ سے صرف معافی مانگو، بس صرف معافی مانگو. اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف کر، مجھے معاف کر. اللہ سے معافی مانگ لو بس، اس لیے کہ اگر اللہ نے معاف کر دیا رزق بھی مل جائے گا، اولاد بھی مل جائے گی، شفا بھی مل جائے گی، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا. اور اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو نہ رزق ملے گا، نہ پریشانیاں دور ہوں گی، نہ شفا ملے گی. اللہ تعالیٰ کی معافی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے معافیاں مانگو. اصل میں معافی مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے انسان اطاعت فرما برداری کے کام کرے. ایک روایت ہے تورات کی آیت ہے ایک، جو امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں نقل فرمائی، امام ابن شیبہ نے مصنف کے اندر نقل فرمائی. اسرائیلی روایت ہے لیکن تورات کے اندر ہے. بعض روایات میں کہ اللہ نے سیدنا عزیر علیہ السلام پر یہ وحی کی تھی، یعنی سابقہ کتابوں میں موجود اللہ کا فرمان ہے، یوں سمجھ لیں. اور اس کی تائید قرآن مجید کی بعض آیتوں سے بھی ہوتی ہے کہ ہاں یہ اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیلی روایت کے متعلق حکم یہ ہے کہ نہ تو اس کو آپ 100% سچا مانیں گے، نہ 100% اس کو جھٹلائیں گے. قرآن و حدیث کے مطابق مان لیں گے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے آپ چھوڑ دیں. الفاظ کیا ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ انی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ ہوں، بے شک میں اللہ ہوں. وَإِنِّي إِذَا أُعْطِيتُ رَضِيتُ، اور بے شک
جب لوگ میری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ خوش ہوتا ہے جب بندے اللہ کی بات مانیں، اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، اور جب فرمایا کہ میں خوش ہوتا ہوں تو پھر میں برکتیں نازل کرتا ہوں، برکتیں۔ اللہ خوش ہو کر پھر بندوں کو نوازتا ہے، برکتیں اپنے بندوں پر نشاور کرتا ہے۔ وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِهَایَةٌ، اور پھر میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ برکت کے دہانے کھل گئے، برکت کے دروازے کھل گئے، آسمان سے بھی برکتیں، زمین سے بھی برکتیں، چاروں طرف سے برکتیں ہی برکتیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اگر لوگ اس چیز کو مانے جو میں نے نازل کیا ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو اس آیت کی تصدیق یہاں ہو رہی ہے۔ دوسرا اس آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ وَإِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، میرا کہنا نہیں مانتے، غضبت، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ کو غصہ آئے گا۔ اور اس وقت جب انسان نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم خلیل ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آپ فلاں نبی ہیں، جائیں اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں، تو ہر نبی کہے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرے رب کو اتنا غصہ ہے کہ آج سے پہلے اللہ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، اور نہ آج کے بعد اللہ کو کبھی اتنا غصہ آئے گا۔ تو غضب اللہ کی صفت ہے، اللہ غصے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب میری نافرمانی کرتے ہیں لوگ، غضبت، میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو پھر لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ غضب اور لعنت قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے ان پر ضرور اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کو ناراض کر دے اتنا کہ اللہ کو غصہ آ جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کو غصہ نہیں آیا بلکہ اب اللہ کی لعنتیں نازل ہوں گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت پڑھتے ہیں ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی کہ اللہ ان کا راستہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ المغضوب علیہم، الیہود، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں، اور اللہ کے نبی نام لے کر کہتے تھے لعنت اللہ الیہود، اللہ کی لعنتیں ہوں یہودیوں پر۔ تو گویا جن پر غضب ہے ان پر اللہ کی لعنت بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی ایک مثال موجود ہے، فرمایا کہ جو شخص وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب نازل ہوگا اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنت بھی نازل ہوگی۔ تو یہ بالکل ہماری قرآن و حدیث کے مطابق آیت معلوم ہوتی ہے تورات کی۔ فرمایا کہ جب میری بندے نافرمانی کرتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ، اور میری لعنت جب لوگوں پر پڑتی ہے تو وہ 7 پشتوں تک چلتی ہے، 7 نسلوں پر وہ لعنت پڑتی۔ اس لیے انسان اس رات اللہ سے معافیاں مانگے کہ اللہ ہم تیری لعنت نہیں تیری رحمت چاہتے ہیں، تیرے غضب کے بجائے تیری رضا کے خواہش مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی، اپنے اجداد کے گناہوں کی معافیاں مانگے کہ اللہ تو مجھے، میرے ماں باپ کو اور میرے باپ دادا کو، سب کو جہنم سے آزاد کر دے، یا ہم نے یا ہمارے باپ دادا نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس پر تجھے غصہ آ گیا ہے تو اللہ اس گناہ کو تو معاف کر دے۔ تو گویا اس رات اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ فرمایا عائشہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ تو یہ کام ہے کرنے کا۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس رات آپ صدقہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو رات میں صدقہ کرنا زیادہ پسند ہے۔ قرآن مجید کی آیات اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں صدقے کا ذکر کیا ہے تو رات کا پہلے ذکر کیا ہے، دن کا بعد میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پوشیدہ چھپا کے صدقہ کرنا زیادہ پسند ہے اعلانیہ صدقے سے۔ اللہ نے جہاں بھی صدقے کا ذکر کیا ہے تو پہلے پوشیدہ کا ذکر کیا ہے پھر اعلانیہ کا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ جو صدقہ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی۔ اللہ یہاں کہہ سکتا تھا دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جس چیز
کو رب پہلے ذکر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. جس چیز کو اللہ پہلے ذکر کر رہا ہے چھپا کے صدقہ کرنا گویا اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے. تو پھر لیلۃ القدر سے بڑی اور کون سی رات ہوگی جس میں آپ صدقہ کریں گے؟ تو آج ہی تہیہ کر لیں کہ ان 5 راتوں میں بلکہ پورے عشرے میں رات کو ضرور کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کرنا ہے کہ اگر وہ اللہ کے فضل سے لیلۃ القدر ہوئی تو ہمارا صدقہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگا کہ 1000 مہینے ہم عام دنوں میں صدقہ کرتے رہیں اور وہی صدقہ ہم نے اس رات میں کر دیا ہے تو ہمارا صدقہ 1000 مہینے کے صدقے سے فوقیت لے جائے. تو صدقہ کریں اور پھر کوشش کریں کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا کام نیکی کا خیر کا بھلائی کا آپ کے ہاتھ سے جانے نہ پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تحقرن من المعروف شیئا. لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا. یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی توفیق ہے, یہ کام میں نے کرنا ہے, اللہ میرے سامنے لے آیا ہے تو فوراً آگے بڑھ کے اس کام کو خود انجام دینے کی کوشش کرو. خاص طور پر ان 10 دنوں میں اور ان 10 دنوں کی طاق راتوں میں کہ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی ہو اور ہمارا وہ چھوٹا سا عمل اللہ کی بارگاہ میں 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے. تو کوشش کریں, اس لیے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی. یہ ایک مرتبہ اللہ نے دی ہے, یہ ایک مرتبہ دی ہے, دوبارہ اللہ نہیں دے گا. یہ 60-70 سال جو ملے ہمیں, جتنے بھی اللہ کی توفیق سے ہم زندگی گزاریں گے, یہ ایک بار ہے. اور جب تک سانس ہے جب تک چانس ہے, نیکی کرنے کا چانس ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا چانس ہے. اور جب سانس ختم ہو جائے گا, سانس کی ڈوری اللہ توڑ دے گا, سب چانس ختم ہو جائے گا. پھر انسان چاہے گا بھی کہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے, اللہ نہیں بھیجے گا. سیدنا جابر بن عبداللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. آپ نے کہا کہ تمہارے والد عبداللہ بن حرام احد کے میدان میں شہید ہوئے, آؤ جابر تمہیں ایک بات بتاؤں. سیدنا جابر آ گئے, کہا کہ تمہارے والد کا اتنا اللہ نے اکرام کیا, اتنی عزت کی کہ آج تک اللہ نے جس سے بھی گفتگو کی ہے پردے میں کی ہے. اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہوتے ہیں, لیکن تمہارے والد عبداللہ وہ واحد شخص ہیں اللہ نے سامنے بٹھا کر بغیر کسی حجاب اور پردے کے تمہارے والد سے گفتگو کی. یہ عبداللہ کا مقام ہے. اور اللہ نے کہا عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو, عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو. اس سے ان کے والد کا مقام بھی دیکھیں کتنا بڑا مقام ہوگا کہ پروردگار خود آفر کر رہا ہے کہ میرے بندے مانگ کیا مانگتے. اور اللہ تعالیٰ ہر مانگ پوری کر سکتا ہے, اللہ ہر مانگ پوری کرنے پہ قادر ہے. لیکن عبداللہ نے کیا مانگا؟ کہا عبداللہ نے کہا اے میرے پروردگار مجھے زندگی دے, دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ دنیا میں جانے کے بعد میں دوبارہ تیرے راستے میں کٹ کر, تیرے راستے میں شہید ہو کر تیرے پاس آ سکوں. اس لیے کہ تیرے راستے میں مرنے کا, کٹنے کا اور شہید ہونے کا جو لطف اور مزہ تھا میں اس لطف اور مزے کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے. اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ میں نے لکھ دیا ہے کہ جو ایک بار میرے پاس آ جائے گا میں اسے دوبارہ کبھی بھی دنیا میں نہیں بھیجوں گا. اتنے بڑے انسان کو اللہ نے نہیں بھیجا, آفر کر کے کہ مانگ کیا مانگتا ہے, اس کو اللہ نے دوبارہ زندگی نہیں دی. ہم تو ویسے ہی گناہگار بندے, ہیں کہ ہمارا یہ الگ بات ہے کہ اللہ عزت اور اکرام کر لے ہمارا, اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول کر لے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں سے بھی کلام کر لے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ پروردگار عالم ہم سے بات چیت کر لے, ہم سے گفتگو کر لے. لیکن عبداللہ کا بڑا مقام, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا میں جو انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چانس نہیں دیا. تو اے نوجوانوں, یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے, یہ جوانی اللہ کی طرف سے ہے, چانس ہے, اس کو اپنے لیے غنیمت جانیں. کیا پتہ آئندہ سال کس کو یہ راتیں نصیب ہوں. اللہ کا بڑا کرم ہے, 21ویں رات ہے. آج اسے تہیہ کر لیں کہ ہم نے ہر رات اللہ کی عبادت کر کے, جاگ کر, قیام اللیل کر کے پھر گزاریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوالات ہیں کچھ کہ کیا اعتکاف میں بیٹھ کر روزے کے بعد پان, گٹکا, ماوا کھایا جا سکتا ہے؟ سوال یہ کہ آپ روزے میں کیوں نہیں کھا لیتے؟
روزے میں کیوں نہیں کھا لیتے؟ روزے میں کھا لیں. روزے کے بعد دیکھیں پان گٹکا ماوا، اس میں پان کو ایک سائڈ پہ پہلے کر دیتے ہم. گٹکا اور ماوا تو حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گٹکا اور ماوا جس میں تمباکو ڈلتا ہے وہ حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشے کی تعریف کی وہ یہ کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ استعمال سے نشہ ہو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے. اس کا ایک قطرہ بھی حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کر دے اس کا ایک قطرہ بھی حرام. اب اتنا تمباکو کھائیں گے تو کیا حالت ہوگی؟ ایک سگریٹ پینے سے نشہ آ جاتا ہے. تو ماوا، گٹکا اور پتی والا پان یہ سب حرام ہے. باقی عام پان جس کو میٹھا پان یا سادہ پان آپ کہتے ہیں، سونف خوشبو والا پان کہتے ہیں، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر نشہ نہیں ہے. اور دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پھر اللہ کی توفیق ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے ہیں. اس سے بڑھ کر آپ کو اور کیا موقع ملے گا کہ آپ ان خباثتوں سے اپنی جان چھڑا لیں؟ اس سے بڑا اور کیا موقع ہوگا؟ امام صالح العثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ان بری عادتوں سے، سگریٹ سے، پان سے، تمباکو والے پان وغیرہ سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے اس کے لیے رمضان بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ روزہ کھولتے ہی فوراً اعتکاف والے وہاں واش روم میں جا کر پی رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی توبہ کریں، استغفار کریں. آسان ہے تو چھوڑنا آسان ہے. مطلب آپ خود سوچیں کہ اتنی سی چیز، کہ یہ کیسی ظالم چیز ہے جو منہ کو لگی ہوئی ہے، چھٹتی نہیں ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجاہد بندے کیسے بنیں گے؟ پھر اتنا سا جہاد نہیں ہو رہا کہ آپ پان، سگریٹ، تمباکو والا جو پان ہے اور ماوا ہے اس کو شکست نہیں دے سکتے، تو پھر شیطان تو بہت بڑی چیز ہو جائے گا آپ کے لیے. تو بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے، اس کی قطعاً اجازت نہیں. اور خاص طور پر مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، مسجد کا احترام کریں، ان چیزوں سے اجتناب کریں. دوسرا سوال ہے جی خیموں میں کس وقت جایا جائے؟ اس میں اختلاف ہے کہ اعتکاف کب سے شروع ہوتا ہے، اور اختلاف کا باعث حدیث کے اندر وضاحت نہ ہونا ہے. حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے خیمے میں داخل ہوتے. اب یہاں وضاحت نہیں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ نے وضاحت نہیں کی کہ یہ فجر کون سی تھی، یہ فجر 20ویں روزے کی ہے یا فجر 21ویں روزے کی. تو ہم نے جو سمجھا ہے عرف عام میں جو ہمارے ہاں مطلب یہ کہ سسٹم چل رہا ہے وہ اس کو 21ویں کی فجر سمجھتے ہیں کہ معتکف مسجد میں تو آ جائے 20ویں روزے کی شام کو افطاری سے پہلے، جیسے آپ لوگ آئے ہیں، آ جائے، خیمے لگ جائیں، لیکن خیمے میں داخل نہ ہو، وہ رات باہر گزارے، اور رات باہر گزارنے کے بعد پھر جب فجر پڑے تو فجر پڑھ کے پھر خیمے کے اندر چلا جائے. یہ ایک موقف ہے. لیکن میرا موقف اور شیخ الحدیث مولانا ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فتاوی ثنائیہ جن کی کتاب ہے، ان کا موقف اور وہ آج تک ان کے گاؤں میں اسی پر عمل ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو 20ویں یہ جو فجر بتائی گئی ہے یہ 20ویں کی فجر ہے، 20ویں کی فجر ہے. 19ویں روزے اس کی شام کو آپ مسجد میں آ جائیں، رات کو مسجد میں آ جائیں، اور فجر 20ویں روزے یعنی آج کا دن جو گزر گیا پورا، اس کی جو فجر ہم نے پڑھی تھی وہ فجر پڑھ کے 20ویں روزے کو آپ خیمے کے اندر داخل ہوں، اور تاکہ آپ تھوڑا سو بھی لیں، اور جو پہلی رات آج کی رات آ رہی ہے تاک رات یہ خیمے کے اندر جاگ کر گزارے. کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس دلیل کے تحت ہم پہلی تاک رات وہ معتکف کو کہتے ہیں کہ خیمے سے باہر گزارے. اس کے لیے دلیل چاہیے. کیسے باہر گزارے؟ کہ اعتکاف کا مقصد ہی تاک رات کو تلاش کرنا ہے. اللہ کے نبی نے جو ابھی آپ نے سنا، پہلے عشرے کا اعتکاف کیوں کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. دوسرے عشرے کا اعتکاف کیوں کیا؟ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. تو تیسرے عشرے کی جو پہلی تاک رات ہے کہ جس کے بارے میں 2-4 دلیلیں آپ کے سامنے بیان ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ پہلی رات 21ویں رات شب قدر تھی، تو معتکف کو ہم یہ پہلی رات خیمے سے باہر کیوں گزارنے پر مجبور کرتے ہیں؟ تو بہتر طریقہ یہی ہے جس کو ہمارے بزرگ علماء کرام سمجھے کہ آپ 20ویں کی فجر
وہ پڑھ کے خیمے کے اندر داخل ہوں اور وہ دن پورا خیمے میں گزاریں، تاکہ جو پہلی رات ہے اس کو بھرپور طریقے سے آپ خیمے کے اندر قیام کر کے اور اس رات کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش میں گزاریں۔ ایک سوال ہے کہ گھر کا کفیل جو خرچ کرے کیا اس کا ثواب اہل خانہ کو ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں کہ جو تم خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ اپنے بچوں پر بھی جو خرچ کرتے ہو، اپنی بیوی کو بھی جو کھلاتے ہو، فرمایا اس کا بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جو باہر خرچ کرو گے اس پر تو ملے گا، جو اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے لیے، ان کا نان نفقہ تو آپ کے ذمہ ہے نا، کیا پکانا ہے یہ آپ نے لے کے جانا ہے، تو جو آپ پکانے کا لے کے جا رہے ہیں، جو کھانے کی چیز لے جا رہے ہیں، جو لقمہ آپ کی بیوی کھا رہی ہے، جو لقمہ آپ کے بچے کھا رہے ہیں، اس لقمے پر جو آپ کا پیسہ خرچ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پیسے کا بھی آپ کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ صدقۃ الفطر دینے کا صحیح وقت کیا ہے؟ 2 دن پہلے، عید سے 2 دن پہلے، قبل لیلتین کے الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام 2 دن پہلے صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ اب اس میں توسیع ہو گئی ہے شروع رمضان سے تو کوئی بھی قائل نہیں، نصف رمضان سے بھی کوئی قائل نہیں ہے، آخری عشرے میں البتہ لوگ دینا شروع کرتے ہیں، لیکن جو سنت ہے صحابہ کی، جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، 2 دن پہلے 27 کے بعد آپ شروع کریں، 27 میں روزے کو دینا شروع کریں، 28 کو دینا شروع کریں، تو پھر تو سمجھ میں آتی، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے کیا ہے؟ اس کے 2 مقصد ہیں صدقۃ الفطر کے۔ طہرۃ للصائم، آپ کے روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اس سے پوری ہوگی۔ تو روزے تو آپ نے رکھی رہے بھی، آپ پہلے سے صدقۃ الفطر دے رہے، پہلے روزے تو رکھ لیں، 27 روزے ہو جائیں، 28 ہو جائیں، پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس صدقۃ الفطر سے اللہ وہ پوری کر دے گا۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، جو مسکین ہیں، غریب لوگ ہیں، اللہ اس صدقۃ الفطر سے ان کے کھانے کا بندوبست کر دیتا ہے۔ تو افضل بہتر یہی ہے کہ بس 2 دن یا 3 دن پہلے، اس سے پہلے مت نکالے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے کیا اس کا فطرہ بھی دیا جائے؟ نہیں، عید کی نماز سے قبل اگر وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو، اور اگر عید کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقۃ الفطر نہیں، اگرچہ اختلاف ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی اختلاف ہے کہ عام طور پر جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے تو اس کے اندر روح آ جاتی ہے، بچے میں جان آ جاتی ہے، جان جس کو آپ کہتے ہیں، بچہ پھر ہلتا جلتا ہے، ماں کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی ہے 6 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے، 8ویں میں ہو جائے، 9ویں میں ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی۔ لیکن 4 مہینے 10 دن مطلب یہ ہے کہ وہ جان اس کے اندر روح آ گئی ہے، اس لیے علماء کرام قائل ہیں کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر کسی وجہ سے بچے کا پیٹ کے اندر ہی انتقال ہو جاتا ہے یا ولادت کے موقع پر انتقال ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نماز جنازہ کے قائل ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر جان آ گئی تھی۔ تو اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء کرام کا یہ موقف ہے بہرحال کہ 4 مہینے 10 دن کا بچہ ہے اور ماں کو پتہ ہے بچہ ہل جل رہا ہے، اندر حرکت کر رہا ہے، تو اس کا صدقۃ الفطر بھی نکال دیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ثواب بھی ملے گا۔ شب قدر کی کوئی نشانی قرآن و حدیث میں بتا دی آپ کو کہ تھال کی طرح چاند نظر آتا ہے، رات معتدل ہوتی ہے، نہ سردی نہ گرمی، اور سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ تفصیل سے بیان ہو گیا، الحمدللہ اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اور شب قدر ایک ہی ہے، کس حساب سے ہے؟ یہ سوال پہلے آ جاتے تو اس حساب سے مزید اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ سوال میں نے الحمدللہ درس کے اندر سارے حل کر دیے آپ کے کہ ایک ہی ہے، شب قدر ایک۔ بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے، جیسے سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا قول مشہور ہے اور موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر ایک ہی ہے لیکن پورے سال میں آتی ہے، رمضان میں نہیں، پورے سال میں۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہر رات کو تہجد پڑھتا ہے، جو شب زندہ دار ہے، شب بیداری کرتا ہے، جو ہر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے تو اس کو وہ لیلۃ القدر مل جاتی ہے، اس لیے کہ لا محالہ پورے سال جو تہجد پڑھے گا تو ایک رات تو آنی ہے، تو وہ اس بات کے قائل تھے۔ اور بعض صحابہ جب ان کا یہ قول سنتے تھے تو کہتے تھے نہیں، عبداللہ ابن مسعود غلطی پر ہیں، لیلۃ القدر وہ قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، اور اللہ نے خود قرآن مجید کے نزول کے متعلق فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، تو لا محالہ وہ رات رمضان میں، اور پھر اللہ کے نبی نے خود آخری عشرے کو متعین کر دیا کہ وہ آخری عشرے کا، پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں کو متعین کر دیا کہ وہ طاق راتیں 5 راتیں،
تو اس سے مزید اس کی تحدید نہیں ہو سکتی. وہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور اس میں خوب اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو کر لیں. ہاں، رات دن کا فرق ہے، مطلع کا فرق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے حساب سے رات دینے پر قادر ہے، سعودیہ والوں کو سعودیہ کے حساب سے رات دینے پر قادر ہے. اس لیے کہ دنیا کے آدھے حصے میں اس وقت دن ہے. اگر ہم اس قاعدے کو مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں، دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، سورج کی جو روشنی ہے وہ اس وقت آدھی، جو زمین سامنے ہے اس پر روشنی پڑ رہی، جو زمین اس طرف ہے اس طرف رات ہے. تو وہاں رات اس وقت آئے گی جب ہمارے ہاں دن آ جائے گا. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فطرتی نظام بنایا ہے کہ وہاں دن ہوگا، یہاں رات ہوگی، یہاں رات ہوگی تو وہاں دن ہوگا. تو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سورج ہمارے نکلتا ہے تو ہم سورج کے حساب سے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازیں پڑھتے ہیں. ہم اس سورج کے حساب سے اور اسی چاند کے حساب سے ہر مہینے کے جو ہے وہ روزے بھی رکھتے ہیں. 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. اس موقع پر کبھی کوئی سوال نہیں کرتا کہ وہاں رات ہے یہاں دن ہے. تو اپنے مطلع کے حساب سے ہمارے لیے آج کی رات ہے. سعودی عرب والوں کے لیے آج کی رات جفت رات ہے ان کی. آج ان کی 22ویں رات ہے، کل ان کی رات گزر گی. اللہ ان کی رات ان کو دینے پر قادر ہے، ہماری رات ہمیں دینے پر قادر ہے. اور یہ قدرتی چیز ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا. تو جب اللہ نے قدرتاً اور حقیقتاً ایسی چیز رکھی ہے تو ہم اللہ سے انشاءاللہ پورا امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آج کی رات لیلۃ القدر دینے پر قادر. تو یہ مسئلہ ہے اس کا. اسی طرح اس مسئلے میں وہ عرفہ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ بھی ہر دنیا کے خطے میں موجود لوگوں کو دینے پر قادر ہے. عاشورہ کا دن ہے، دنیا کے اکثر خطوں میں 9 تاریخ ہوتی ہے، ہم 10 منا رہے ہوتے ہیں، یا وہاں 10 ہو رہی ہوتی ہے تو ہم 9. تو جو تاریخ ہے ان تاریخوں کا دنوں کا حساب مختلف ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ ہمارا پروردگار بہت بڑا ہے. ان اللہ واسع، اللہ بڑی وسعت والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہوئے ہیں. اللہ نے کتنے حصے کیے رحمت کے؟ 100 کیے ہیں. یہ جو بات مشہور ہے اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا 100 ماہوں، یہ سب باتیں ہیں. اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اور مثال کیا دی اللہ کے نبی نے کہ ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں، 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ نے رحمت کا دنیا میں تقسیم کیا ہے. انسانوں میں، جنوں میں، حیوانوں میں، درندوں میں، حشرات الارض میں، سب مخلوق میں اللہ نے وہ ایک حصہ تقسیم کیا ہے جس سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے. ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، درندے اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، اور اللہ ان 99 حصوں کی بدولت کل قیامت کے دن اپنے مسلمان بندوں پر رحمت فرمائے گا. تو ہم نے تو اس رات عبادت کرنی اس لیے کہ ہمارے سامنے یہ رات ہے. اور اگر یہ رات نہ ہوئی تو ہم تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کہ اللہ ہم نے تیری رحمت وسعت اور تیری رحمت، تیری صفت وسعت اور تیری صفت رحمت کے متعلق پڑھا تھا، ہم نے تو اسی رحمت کی امید پر تجھ سے معافیاں مانگی تھی. تو انشاءاللہ ہمارا پروردگار ہمیں رسوا نہیں کرے. جی بالکل، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری معلقاً یہ روایت لائے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا غلام تھا، ذکوان اس کا نام تھا، اور وہ رمضان المبارک میں ان کو قیام اللیل کرواتا تھا اور مصحف دیکھ کر وہ تلاوت کرتا تھا. حافظ نہیں تھا، مصحف ہاتھ میں لے کر، یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. تو یہ چونکہ قیام کرنے ہم نے تو ہر شخص اس میں قیام ہی کرے اور مصحف لے کر کرے، اس لیے کہ حافظ کے علاوہ تو عام آدمی کو اتنی صورتیں یاد نہیں ہوتی. تو وہ قرآن مجید اپنے ہاتھ میں لیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر موبائل سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹک آ رہی ہے اس کی، ایسا کچھ سسٹم بنا لیں کہ آپ کے سامنے موبائل ہو، آپ اس میں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں. اور اگر موبائل نہیں ہے ہاتھ میں، آپ نے مصحف لینا ہے، تب بھی ایسی اونچی چیز قریب رکھ لیں کہ جب تک آپ قیام کی حالت میں اس میں سے دیکھ کے پڑھتے رہیں. اور اللہ اکبر کہیں اس کے اوپر قرآن رکھ دیں، اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، 2 سجدے کریں اور دوبارہ اٹھا لیں. اللہ کے نبی نے فرض نماز میں اس سے زیادہ حرکت کی. فرض نماز میں اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے اور اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص کو اٹھایا ہوا تھا، بڑی صاحبزادی زینب کی بیٹی کو، نواسی اللہ کے نبی کی امامہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا، اور آپ سیدھا مصلی پر تشریف لے گئے. بلال نے تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنے نواسی کو اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، نواسی کو اٹھایا ہوا.
پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو زمین پہ رکھ دیا، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، دوسری رکعت کے لیے اٹھائے تو پہلے نواسی کو اٹھایا، گود میں لیا اور پھر دوسری رکعت کے لیے، یہ فرض کی بات ہو رہی۔ ہمارے یہاں موبائل بج رہے ہوتے ہیں اور اللہ معاف کرے عجیب و غریب ٹون بج رہی ہوتی ہیں، نماز کا جو ہم تو ویسے ہی اتنے ٹینشن کے اس وقت جو ہے وہ شکار ہیں، ٹینشنوں کو چھوڑ کر پریشانیوں کو چھوڑ کر مسجد آئے ہوتے ہیں اور یہ مزید ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، اور ٹون پہ ٹون بج رہی ہے، اللہ کے بندے اس کو نکالو، جہاں بھی ڈالا ہوا ہے اس کو نکالو، یا ایسا سسٹم کر لو کہ کوئی بھی بٹن دبائیں آپ کی کم از کم ٹون تو بند ہو۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ہاتھ کھولا تو میری نماز مکروہ ہو جائے گی، یہ کوئی چیز نہیں مکروہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی حرکت کر رہے ہیں، تو موبائل بند کر دیا کریں، جیب سے نکال کر بند کر دیا کریں، جیب سے نکال کر بند کر دیا کریں، اتنی حرکت کرنے میں، موبائل بند کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرآن مجید دیکھ کر فرض نماز میں بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، نفل میں بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ فرض میں اس صورت میں کہ جب آپ کو قرآن یاد نہیں اتنا کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، تو پھر اس صورت میں فرض میں بھی دیکھ کر تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تراویح میں، قیام اللیل میں تو بلا اس کی اجازت موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف قرآن مجید میں زکوٰۃ کے ذکر کیے ہیں، اس میں نہ JDC ہے، نہ چھیپا ہے، نہ عیدی ہے۔ ان 8 مصارف میں ان کا ذکر ہی نہیں، نام تک نہیں۔ آپ خود سوچ لیں۔ آپ مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے مسکین کا حق ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ 2 مصرف بڑے ہیں جن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیں، فقیروں کو دیں، مسکینوں کو دیں۔ اور فقیر اور مسکین وہ جو آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کا رشتہ دار ہے۔ غربت کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ محلوں میں غربت ہے اور ہمارا صدقہ جا رہا ہے کہاں؟ وہ بلتستان جا رہا ہے، وہ دوسرا کون سا ہے جو جہاں مشہور قربانیاں لوگ جا کے کرتے ہیں، مطلب دور دراز پہاڑی علاقوں میں۔ بھائی یہ پہلے آپ کے علاقے کے جو غریب ہیں ان کا حق ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ کے نبی کی واضح حدیث ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، کہ زکوٰۃ ایک شہر کے امیروں سے لے کر اسی شہر کے غریبوں میں لٹائی جائے گی، ایک شہر سے لے کر دوسرے شہر نہیں جائے گی، الا یہ کہ کہیں مجبوری ہے، جیسے بھی مہر میں آگ لگ گئی، گاؤں کے گاؤں جل گئی، تو پھر آپ وہاں بھیج دیں، افتاد آن پڑی ہے کوئی تو، وگرنہ پہلا حق آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے جو غریب ہیں۔ آپ زکوٰۃ نکال لیں، سب سے پہلے اپنا قریبی رشتہ دار دیکھیں، اپنا پڑوسی دیکھیں، اپنا محلے کا دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے دیں، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کہ یہ میں نے صحیح جگہ دے دیا۔ اب JDC والا کیا کر رہا ہے، چھیپا والا کیا کر رہا ہے، ہمیں کیا پتا۔ اور پھر JDC میں تو زکوٰۃ ہی نہیں، جو اس کا مذہب ہے اس میں زکوٰۃ ہی نہیں، جس کے مذہب میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے آپ اس کو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ہاں ایک اللہ تعالیٰ نے جو مصرف رکھا ہے مؤلفۃ القلوب 8 مصارف میں، کہ آپ زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو، وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، یہ ہماری طرف آئیں گے، تو یہ وہ مصرف ہے جس میں غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ وگرنہ ان کے جو ویلفیئر ادارے ہیں جو اپنی تنظیم کا کام کریں، اپنے مذہب کے فروغ کا کام کر رہے ہیں، ان کے مذہب کے فروغ کا آپ باعث نہ بنیں، آپ اپنے مذہب کے فروغ کا باعث۔ ہماری تنظیمیں کم ہیں، سلفیہ ویلفیئر سوسائٹی ادارے کی نام ہی دیکھیں سلفیہ، اور وہ سلفی جو ساتھی سلفی اہل الحدیث، ان کو آپ کی زکوٰۃ پہنچے گی، آپ کا صدقہ خیرات پہنچے گا، آپ کا راشن کے مد میں، اور عید کے موقع پر عید گفٹ کی صورت میں۔ تو کوشش کریں کہ اس سے دگنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور آپ کا مسلک بھی مضبوط۔ کاش کہ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم نے ان صدقات سے، ان زکوٰۃ سے اللہ کے دین کا کام بھی لینا ہے، اپنے بھائیوں کو بھی جو ہمارے سلفی بھائی کمزور ہیں ان کو بھی مستحکم کرنا ہے۔ تو یہ اگر سوچ ہوگی تو انشاءاللہ دین کا بھی کام ہوگا، اور یعنی دنیا بھی ہماری سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ نہیں، بول کر دینے کی ضرورت نہیں، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ، وہ آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ بعض لوگ صدقہ نہیں پسند کرتے، حالانکہ صدقہ کوئی ایسی معیوب چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے بھی ہیں لیکن زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ مال کی میل ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ زکوٰۃ نے تو آپ کے مال کو پاک کر دیا، جس مال نے آپ کے مال کو پاک کیا ہے تو وہ مال خود کتنا پاک ہوگا۔ تو یہ تو محض ایک جو ہے وہ
زبانی بات ہے، زبانی کلامی بات ہے کہ زکوٰۃ میل ہے، تو بعض لوگ اسی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لے، حالانکہ مستحق ہوتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے کہ صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، صدقہ صرف آل رسول پر حرام ہے۔ آل رسول سے مراد جس کے پاس دلیل موجود ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں، اصلی سید، شاہ نہیں، اس لیے کہ شاہ سید نہیں ہوتا، یہ شاہ ایران سے آئے ہیں، اصلی سید اللہ کے نبی کا خاندان والا جس کے پاس دلیل، اس کے لیے صدقہ حرام ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ویسے تحفے تحائف کے طور پر آپ اس کی مدد کریں، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے نکال لیا، اللہ جانتا ہے یہ صدقہ تھا، یہ زکوٰۃ تھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نیت کے مطابق اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور کسی بھائی کا کوئی اشکال ہو، سوال؟ میں سمجھا نہیں سوال آپ کا، اونچی طرح بولیں۔ مسجد، ہاں مسجد میں بچہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، ہاں صحیح ہے، اعتکاف میں جو بیٹھتا ہے اس کو ملنے کے لیے گھر سے افراد آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بچہ بیٹھا ہے تو اس کی ماں آ سکتی ہے، شوہر بیٹھا ہے تو اس کی بیوی آ سکتی ہے ملنے کے لیے، ملنے کی حد تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آئیں، وہ بہت زیادہ محبت کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ اعتکاف میں اللہ کے نبی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تو ملنے کے لیے آ گئے، پھر اللہ کے نبی نے ان سے بات چیت کی، پھر اللہ کے نبی چھوڑنے کے لیے گئے باقاعدہ باہر تک، اور اس دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ دو انصاری صحابی آ رہے تھے، وہ جلدی سے وہاں سے گزرنا چاہا تو اللہ کے نبی نے ان کو روک لیا، فرمایا آؤ ادھر، آؤ ادھر، یہ دیکھو یہ میری بیوی ہے میرے ساتھ صفیہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ہو سکتی ہے، فرمایا نہیں، شیطان تو تمہیں اس طرح کی سوچیں ڈال سکتا ہے تمہارے ذہن میں، اس لیے کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر والے ملنے آ سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی اعتکاف کی حالت میں آپ یہاں ہوتے تھے مسجد میں اور اپنا سر گھر کی طرف، یہ ام المومنین کا گھر ساتھ ہے نا، تو آپ اپنا سر گھر کی طرف کر دیتے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر دھو دیتی تھی۔ اور اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد کے اندر واش روم وغیرہ نہیں ہے تو قضاء حاجت کے لیے دور بھی جایا جا سکتا ہے، اور افطاری کا انتظام نہیں ہے، سحری کا انتظام نہیں ہے، گھر سے ہی لانی ہے اور لانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو معتکف اپنے اعتکاف سے اٹھ کر سحری افطاری کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے۔ البتہ جنازے میں جانا منع ہے، کسی مریض کی عیادت کرنا منع ہے، جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں، جن کی اجازت ہے ان کی اجازت ہے بس۔ اچھا، اس میں ملنے جلنے میں ایسا ماحول نہ بنا لیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں گھر میں، ماحول تو یہی بنا ہوتا ہے، اس لیے کہ خیمے لمبے چھوڑے، خیمے لمبے چھوڑے، خیمہ اتنا ہو اس طرح بنایا جائے، خیمہ قبلے رخ، کہ یہ جو اتنے لمبے، میں ہر مسجد میں کہتا ہوں، معاف کیجیے گا آپ، صرف آپ کو نہیں کہتا، یہ خیموں کا جو رخ ہے نا ایسے ہونا چاہیے قبلے کی طرف، کہ جس میں بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکے اور اسی میں سو جائے، بس دوسرے آدمی کی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، ایک بستر لگانے کی جگہ ایسے قبلہ رخ، بس کہ اسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اسی میں سو جائے بس۔ جب دوسرے کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی تو دوسرا آ کر نہیں بیٹھے گا۔ ہم نے 10 افراد کی جگہ بنا دی اس میں، تو وہ دوست بھی آ گیا ہے، یار بھی آ گیا ہے، لنگوٹیا بھی آ گیا ہے، سارے بیٹھ گئے، تو وہ اعتکاف کا ماحول تو ہے ہی نہیں، بات چیت ہو رہی ہے، ساری دنیا کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، نہیں میرے بھائی، اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کٹ کے اللہ سے رابطہ جوڑنا، اس میں آپ موبائل بھی نہ استعمال کریں، الا یہ کہ بہت ضروری، تو اگر موبائل بھی استعمال ہو رہے ہیں، فیس بک بھی چل رہا ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے، تو پھر تو آپ نہ بیٹھیں، اعتکاف تو کوئی فائدہ نہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہو کر جھک جانا، تو یہ اعتکاف کا مطلب۔